ناظرین السلام علیکم. ناظرین ڈاکٹر دانش پروگرام جواب چاہیے کے ساتھ حاضر ہے. ناظرین آج جو موجودہ اس وقت سچویشن ہے بہت اہم ہے، خاص طور پہ ایک بہت اہم کیس کے حوالے سے، اور وہ ہے فارن فنڈنگ کیس. اس وقت ہمارے ساتھ جو اس وقت مہمان ہیں، بہت ہی اہم مہمان ہیں اس حوالے سے، اکبر ایس بابر صاحب، بانی ممبر پاکستان تحریک انصاف. شکریہ سر آپ نے ہمیں جوائن کیا. اس سے پہلے کہ میں اکبر ایس بابر کی طرف جاؤں، تھوڑا سا بریف آپ کے سامنے ضرور رکھنا چاہوں گا اس کیس کے حوالے سے. 14 نومبر 2014 جو ہے وہ نومبر 2014 کو الیکشن کمیشن میں ایک پٹیشن داخل کرتے ہیں اکبر ایس بابر صاحب، اور یہ فارن فنڈنگ کے حوالے سے وہ اپلیکیشن ہوتی ہے. اس میں 3 بڑی اہم چارج ہیں جس کو میں مینشن کر دیتا ہوں. ایک انہوں نے کہا کہ یہ اللیگل فنڈز ہیں، دوسرا انہوں نے ایلیگیشن لگایا کہ یہ منی لانڈرنگ ہے، اور تیسرا انہوں نے کہا کہ جی میگا کرپشن کا کیس ہوا ہے. یہ انہوں نے پہلے اپنی درخواست میں لگایا. 18 نومبر 2014 کو اکبر ایس بابر کو لائف تھریٹس ملتی ہے، یعنی 18 کو لائف تھریٹس ملتی ہے، اور پھر اس کی اپلیکیشنز منسٹری آف انٹیریئر میں جاتی ہے، اور پھر جو کچھ بھی اس میں ہوتا ہے وہ اکبر صاحب ہی زیادہ جانتے ہیں، آپ کو بتائیں گے. 8 اکتوبر 2015 کو پی ٹی آئی الیکشن کمیشن میں ایک پٹیشن داخل کرتی ہے اور کہتی ہے کہ اسے ریجیکٹ کیا جائے یہ جو ہے. لیکن الیکشن کمیشن اسے جو یہ پٹیشن دیتے ہیں الیکشن کمیشن میں، تو 8 اکتوبر 2015 کو الیکشن کمیشن یہ کہہ کر ریجیکٹ کر دیتا ہے عمران خان کے پوائنٹ آف ویو کو کہ یہ درخواست ریجیکٹ نہیں ہو سکتی ہے. پھر 26 نومبر 2015 کو پی ٹی آئی نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں ریٹ پٹیشن کیا. میرا خیال ہے یہ پہلی ان کی ریٹ پٹیشن تھی، اور اس ریٹ پٹیشن میں انہوں نے یہی درخواست کی کہ یہ جوریڈکشن نہیں بنتا ہے اور اسے ریگریٹ کیا جائے. اور میں ڈیٹیل میں نہیں جا سکتا، وقت کم ہے. 7 پٹیشن اب تک اسلام آباد میں ریٹ پٹیشن کر چکے ہیں. ابھی حالیہ ایک جواب آنی ہے، اور اس ریٹ پٹیشن میں ان کا یہی ایک مطالبہ تھا کہ جی یہ جو فارن فنڈنگ کیس ہے اس کے حوالے سے الیکشن کمیشن کو روکا جائے کہ اس پہ کارروائی نہ کیا جائے اور اسے ریجیکٹ کیا جائے. مسلسل یہی بات ایک انہوں نے ریٹ پٹیشن میں کہی، اور دوسری ایک جو چیلنج کی تھی وہ کیا تھا، جو کہ الیکشن کمیشن میں بھی کیا، وہ اکبر ایس بابر کا ممبرشپ آپ کے ممبر نہیں ہے پی ٹی آئی کے. اور اس سلسلے میں جو ہے وہ آلریڈی ہائی کورٹ اس کو ریجیکٹ کر چکی ہے. ایک ریٹ پٹیشن بھی عمران خان صاحب نے، پی ٹی آئی نے، نہ الیکشن کمیشن میں نہ ہائی کورٹ میں ایک درخواست بھی ایسی نہیں دی جس میں انہوں نے کہا ہو کہ اس کیس کا فیصلہ جلدی اور میرٹ پہ کیا جائے. صرف روکنے کے لیے درخواست دی، یا ان کی جو ممبرشپ ہے اس کو چیلنج کرنے کے لیے درخواست کی گئی. پھر ہے آپ کے 23 اکتوبر 2019، یہ اسکوٹنی سے میں جلد آ رہا ہوں، کوئی ٹائم نہیں ہے. 23 اکتوبر 2019 کو اسکوٹنی کمیٹی سے انہوں نے واک آؤٹ کر دیا، نہیں گئے. اور پھر آپ کے 12 نومبر 2019 کو یہ ایک درخواست دے دیتے ہیں پی ٹی آئی والے عمران خان صاحب کہ ہمیں ایک ہفتہ اور چاہیے، ہمیں ایک ہفتہ دیں، کیونکہ ہماری ایک ریٹ پٹیشن اسلام آباد میں ہے، اس کا فیصلہ آ جائے تو پھر ہم اس میں شامل ہوتے ہیں. اور اب مسلسل پریس کانفرنس میں ان کا جو پوائنٹ آف ویو ہے پی ٹی آئی کا وہ یہ ہے کہ اسکروٹنی کی جائے تو تمام سیاسی جماعتوں کی ایک ساتھ کی جائے. یہ ان کا وہ ہے. میں نے پہلے بھی ایک بات کہی کہ 7 ریٹ پٹیشنز میں یا الیکشن کمیشن میں جتنی بھی درخواستیں دیں، ہائی کورٹ میں دی، کہیں بھی دی، کہیں پہ بھی یہ کہا نہیں گیا کہ سر یہ فیصلہ آپ کریں، جلدی کریں اور میرٹ پہ کریں. ہمیشہ روکنے کے لیے کہا. اور اس کے بعد اب یہ کہہ رہے ہیں کہ اسکروٹنی کمیٹی جو ہے وہ فیصلہ جو ہے وہ ساری جماعتوں کا مل کے کرے. حالانکہ ساری جماعتوں کی رسیدیں ابھی جمع نہیں ہوئی ہیں، دی نہیں گئی ہے، انکوائری اپنی جگہ موجود ہے. میرے ساتھ ہیں اکبر ایس بابر صاحب. اکبر صاحب میری آواز آ رہی ہے آپ کو؟ جی بالکل، ماشاءاللہ بالکل صاف آ رہی ہے. اکبر صاحب میں نے یہ تھوڑا سا مختصر سا
کیس کو سمجھنے کے لیے لوگوں کو جو سن رہے ہوں گے کہ کب سے چلا ہے اور کیا کیا اس میں چیز ہوئی، وہ میں نے بیان کر دیا. آپ نے جو اپلیکیشن دی تھی الیکشن کمیشن میں، جس کو میں نے مینشن کیا ہے، اور وہ ہے شاید 14 نومبر کو، اس میں آپ نے مینشن کیا ہے سر، میں نے پڑھا تھا کہ انلیگل فنڈز، منی لانڈرنگ اور میگا کرپشن کی ہے. سر کیا کہیں گے سر اس پر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ماشاءاللہ آپ نے بڑا اچھا انٹروڈکشن کیا اور بڑا انفارمیٹیو ہے، کیونکہ لوگوں کو فیکٹس پتہ چلنا چاہیے. اور یہ چونکہ اب اتنا ہائی پروفائل کیس بن گیا ہے، جس کی وجہ سے اس میں بہت ساری مختلف ایسے آرگومنٹس درمیان میں لائی جاتی ہیں کہ جس سے لوگ کنفیوز ہو جائیں. فوکس اس طرف چلا جائے کہ کہیں پارٹی تو ڈیزالو ہونی نہیں جا رہی، کیوں کہتا ہے جی پورا نظام بیٹھ جائے گا، کیوں کہتے ہیں. تو یہ ساری کنفیوز کرنے والی باتیں ہیں. تو آپ نے بڑا اچھا فیکٹس بیان کیا. میں مختصراً تھوڑے سے آپ کو اور مزید ڈیٹیلز دیتا ہوں. وہ یہ کہ جب میں نے یہ کیس کیا تو اس کا ایک پیچھے پس منظر بھی ہے. میرے اختلافات انہی بنیاد پہ کہ پارٹی کے اندر کرپشن ہے، ریئل اسٹیٹ پہ پارٹی کی ٹاپ لیڈرشپ اس میں انوالوڈ ہے، فنڈز جو آ رہے ہیں بڑے پیمانے پہ آنے شروع ہو گئے، اس میں بے قاعدگیاں ہیں، غیر قانونی ذرائع سے فنڈ آ رہے ہیں، ہنڈی کے ذریعے پیسہ آ رہا ہے، اس میں کرپشن بھی بہت ہے، اور پولیٹیکل فنڈنگ لاز جو ہیں اس کی بڑی سرین خلاف ورزی ہو رہی ہے. تو یہ تمام چیزیں میں نے لکھ کے پھر عمران خان صاحب کے سامنے 11 ستمبر 2011 میں رکھی. تقریباً 7 صفحے کا ایک خط ہے جو عدالت کا اب ریکارڈ بھی ہے. تو میں نے اپنا فرض اور اپنا حق ادا کیا، اور اس کے بعد میں نے پھر صبر بھی کیا. یعنی یہ جو تاثر دیتے ہیں نا، یہ بھی ایک ڈائیورژن ہے کہ کوئی ذاتی یا نہ کوئی دشمنی یا کوئی مخالفت، کسی قسم کی کوئی مخالفت نہیں تھی. عمران خان کا جو آخری مجھے پیغام آیا لکھا ہوا، اس میں انہوں نے یہ کہا کہ اکبر تم پارٹی میں میرے بعد سب سے اہم تھے، اور اس میں انہوں نے یہ بھی کہا کہ یہ جو کہتے ہیں نا کہ عہدے کا مسئلہ تھا، وہ کہا میں ہمیشہ تمہیں زبردستی ذمہ داری دیتا تھا، زبردستی آپ کے اوپر رسپانسبلٹی ڈالتا تھا. تو پھر بھی میں نے میرا صرف زندگی کا میں سمجھتا ہوں کہ سب سے بڑا شوق تھا، کیونکہ میں اپنی زندگی وقف کی تھی پی ٹی آئی بنانے کے لیے، اور عمران خان کے ساتھ، یعنی ہی واز فرسٹ امنگسٹ ایکولز، ہمارے لیڈر تھے، تو ہم ساتھ چلے، لیکن بہت بڑے مقصد کے لیے. اور ہمیں یہ امید تھی کہ ہم جتنا مرضی صبر کا امتحان ہو، ایک وقت آئے گا کہ لوگوں کی دلوں میں ہماری سیاست، ہمارا جو منشور ہے اور جو تبدیلی کی جو ہے وہ بات لوگ اس کو اون کریں گے، اور پھر ہم پاکستان کو ایک بہتر معاشرہ بنائیں گے. اور وہ جو بنیادی اصول ہیں جس کی وجہ سے بہت سارے ملک جو ہیں ترقی کر گئے ہیں، بہت آگے نکل گئے ہیں، ہم بھی اس راستے پہ چل پڑیں گے. اور یہ جو ہم سارا وقت ایک مسائل گھمبیر میں پھنسے ہوتے ہیں، غربت ہے، افلاس ہے، بے روزگاری ہے، تکلیف ہے، مہنگائی، یہ جو اتنی عذاب ہے، تو ہم ان سے نکلیں گے، ایک بہتر معاشرہ بنے گا. تو ہم نے اس لیے ایک بڑی خوبصورت جدوجہد کی. اس میں میرے کو پرواہ نہیں تھی کہ کتنا ٹائم لگتا ہے. تو مجھے سب سے بڑا شوق یہ لگا کہ جب میں نے یہ معاملات اٹھائے تو بجائے اس کے کہ، اور میرا مطالبہ کیا تھا کہ یہ میرے الزامات ہیں، آپ جسٹس وجی کے نیچے ایک اکاؤنٹیبلٹی کمیٹی بنائیے اور اس کی تحقیقات کریں، جو وہ فیصلہ کرتے ہیں، میں نے لکھ کے دیے، جو وہ فیصلہ کرتے ہیں قابل قبول ہے، اور اس میں کوئی انٹرفیئر نہیں کرے گا، چیئرمین آف پارٹی بھی نہیں کرے گا، وہ انڈیپینڈنٹ ہوگا. بس یہ اتنا سمپل سا تھا. کاش وہ اس راستے پہ چل پڑتے تو یہ جو اتنی بڑی تباہی ہوئی ہے پہلے ہماری جماعت کی، جس طرح ہماری جماعت کو تباہ و برباد کر دیا گیا، اور جس طرح اس پہ جو پھر قبضہ ہو گیا، اور جس راستے پہ، اسی طرح پھر وہ اقتدار میں آ کے اب جو ملک کا ستیہ ناش کر رہے ہیں اور ملک کے ساتھ جو بربادی آ رہی ہے، وہ اسی وجہ سے. اگر وہ راستہ ہم چنتے تو پارٹی اپنے اصولوں پہ بنتی، صاف لوگ آتے، کریڈیبل لوگ آتے، آنیسٹی ہوتی، ٹرسٹ پہ. تو اس کے بعد جب میں نے صبر کیا تو پھر میں نے کیس کیا. اب میں آپ کو کیس کے حوالے سے تھوڑا سا اس کا وہ بتا دوں مزید جو کچھ ڈیٹیل. دیکھیے 2014 سے آج تک 5 سال ہو گئے کیس کو. ان 5 سالوں میں ڈاکٹر صاحب آپ اندازہ لگائیے کہ 70 کے لگ بھگ الیکشن کمیشن آف پاکستان میں پیشیاں ہو چکی ہیں. اس میں کم از کم 2 درجن 21 کے قریب الیکشن کمیشن کے آرڈرز ہیں، جس میں انہوں نے کہا ہے کہ آپ اپنے ڈاکومنٹس سبمٹ کریں، آپ اکاؤنٹ سبمٹ کریں، بینک سٹیٹمنٹ سبمٹ، جو ہم نے پوری ایک پروڈکشن آرڈر کی لسٹ تھی. 21 کے قریب آرڈرز تھے، اس پہ انہوں نے عمل نہیں کیا، بہانے آگے پیچھے. جس طرح آپ نے کہا کہ وہ اکتوبر 2015 میں پہلی دفعہ ہائی کورٹ میں چلے گئے اور الیکشن کمیشن کا دائرہ اختیار چیلنج کیا اور میری ممبرشپ کو چیلنج کیا. پھر اس کے بعد یہ کوئی 7 ریٹ پٹیشنز انہوں نے کی.
پھر جا کے جب تمام مسترد ہو گئی اور کچھ ریمانڈ ایک ریمانڈ ہو گئی واپس الیکشن کمیشن میں، تو پھر الیکشن کمیشن نے اس وقت ایک دسمبر 2016 میں ایک آرڈر پاس کیا جس میں انہوں نے کہا جی اگر آپ نے یہ ڈاکومنٹس نہیں جمع کرائے تو ہم آپ کے خلاف قانونی جو بھی انفرنسز ہے ڈرا کریں گے، ہم فیصلے کا بھی اختیار رکھتے ہیں۔ تو پھر بجائے اس کے کہ وہ تابع ہوتے، عمران خان صاحب نے ایک خط لکھا الیکشن کمیشن کو جس پہ الیکشن کمیشن پہ الزامات لگا دیے اور کہا کہ آپ تعصب کا شکار ہے اور اکبر بابر کے ساتھ مل کے یہ ہمارے خلاف کوئی مہم چلائی ہوئی ہے۔ پھر ان پہ کنٹینٹ پروسیڈنگ لگی، پھر انہوں نے معافی مانگی۔ اس کے بعد مارچ 2018 میں یہ تمام قانونی معاملات چل کے پھر الیکشن کمیشن نے ایک اسکروٹنی کمیٹی بنا دی۔ اسکروٹنی کمیٹی جو تھی ان میں 2 آڈیٹرز تھے اور ایک ڈی جی لا اس کی سرپرستی کرتے ہیں جس کا کل اجلاس ہے۔ تو جب مارچ 2018 میں یہ تشکیل دی گئی تو اس کو صرف 1 مہینے کا وقت دیا گیا کہ آپ 1 مہینے میں یہ ریکارڈ ہے اس پہ آپ اپنی فائنڈنگز دیں تاکہ الیکشن کمیشن فیصلہ کرے۔ پھر پی ٹی آئی نے تعاون نہیں کیا، اس کے بعد پھر 2 مہینے کے لیے ایکسٹینڈ کیا گیا، پھر پی ٹی آئی نے تعاون نہیں کیا، پھر اس کو انڈیفینیٹلی ایکسٹینڈ کر دیا گیا۔ اب اسکروٹنی کمیٹی انڈیفینیٹلی ایکسٹینڈ ہو گئی ہے، 42 دفعہ اسکروٹنی کمیٹی مل چکی ہے۔ 16 کے قریب تو صرف اسکروٹنی کمیٹی کے آرڈرز ہیں کہ جس میں انہوں نے لکھا ہے کہ جی آپ نے یہ اکاؤنٹس اور یہ چیزیں جمع کرائیں۔ اب جب اس سے بھی تعاون نہیں کیا اسکروٹنی کمیٹی سے تو پھر مجبور ہو کے انہوں نے اسٹیٹ بینک کو لکھا الیکشن کمیشن نے جولائی 2018 میں، اور یہ 3 جولائی کا ایک خط ہے جس میں ان سے کہا گیا کہ آپ پاکستان تحریک انصاف کے 2009 سے 13 تک جتنے اکاؤنٹس ہیں اس کا ریکارڈ، بینک سٹیٹمنٹس اور باقی ریکارڈ جمع کرائے الیکشن کمیشن میں۔ انہوں نے تمام بینکوں کے صدور کو لکھا، اور یہ الیکشن سے ذرا پہلے کی بات ہے جس وقت تمام توجہ جو ہے الیکشن پہ اور ہلا گلا جو ہو رہا تھا اور جس طرح کے بھئی اقتدار کے دروازے کھلنے والے ہیں وہ تمام تو اللہ پاک کا کرم ہے کہ یہ اسکروٹنی کمیٹی سے ایک لیٹر الیکشن چلا گیا۔ اب یہ جو 23 اکاؤنٹ وہاں سے آ گئے اور جبکہ انہوں نے صرف 8 اکاؤنٹس ڈکلیئر کیے ہیں، اب وہ اکاؤنٹس کی جب اسکروٹنی شروع ہونے لگی تو اس میں تو بہت بڑے پیمانے پہ ایسا پیسہ تھا جو اچھا ہم نے جو ثبوت دیا تھا وہ بھی میں آپ کو بتا دوں گا دوبارہ۔ میں یہاں روکوں گا کیونکہ مجھے ایک بریک کے لیے کہا جا رہا ہے، بریک کے آتا ہوں، اور اس سے کیونکہ ٹائم لیمیٹڈ ہے، بہت لمٹ ہوتا ہے ٹائم کا، تو ہم ان سے آپ سے کچھ اہم کویشچن کریں گے انشاءاللہ۔ ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں پھر واپس آتے ہیں۔ میں نے پورا موقع دیا، کیس کو آپ نے جو رہ گیا تھا مزید بتا دیا، حالانکہ میں نے اس کو سمیٹ لیا تھا۔ سر مجھے تھوڑا سا اس میں ہیلپ کیجئے، کیونکہ ایل ایل سی نمبر 6160 LLC 5975 یو کے میں اکاؤنٹ نمبر 000191424266675768 ڈنمارک میں، ابو ظہبی میں، دبئی میں، ہر جگہ کا مینشن ہے۔ اس وقت یہاں پر میرے پاس بہت ساری ڈاکومنٹس ہیں، کچھ دکھا رہا ہوں، سینکڑوں کے تعداد میں ڈاکومنٹس ہیں، لیکن میں سوال صرف نکالنا چاہتا ہوں، آپ اس کی جواب دیں۔ آپ نے یہ کہا ہے کہ یہ اللیگل ہے، فنڈز ہیں، منی لانڈرنگ ہے اور میگا کرپشن ہے، اس کا ذرا تھوڑا سا حوالہ دیجئے تاکہ میں آگے جاؤں۔ دیکھیے جب یہ 2 کمپنیاں امریکہ میں رجسٹر ہوئی، اب پاکستان کا قانون یہ کہتا ہے کہ پاکستان میں سیاسی جماعتوں کی فنڈنگ صرف ایک پاکستانی شہری کر سکتا ہے، اور وہ بھی انڈیویجول یعنی ذاتی حیثیت سے، کوئی پاکستانی کمپنی نہیں کر سکتی، پاکستانی این جی او نہیں کر سکتا۔ تو یہاں پہ آپ نے امریکہ میں کمپنیاں رجسٹر کی، اس کمپنی کے اندر پھر مزید امریکی کمپنیوں نے فنڈنگ کی، اس میں غیر ملکی شہریوں نے فنڈنگ کی، اور تو یہ ایک میگا ہو گیا، کیونکہ آپ جب پاکستان کا قانون، ہاں یہ جو دلیل دیتے ہیں نا کہ جی بیرون ملک پاکستانی جو ہے، بے شک بیرون ملک پاکستانیوں کا یہ حق ہے قانونی، اور وہ سمجھتے ہیں تو وہ کسی بھی سیاسی جماعت کی انڈیویجول حیثیت سے فنڈنگ کر سکتے ہیں، اس میں کوئی کبات نہیں ہے۔ میرا کیس اس حوالے سے ہے ہی نہیں، میرا کیس ہے کہ ایک غیر ملکی ملک میں کمپنیاں رجسٹر کی گئیں، اس میں غیر ملکی کمپنیوں نے فنڈنگ کی، اس میں غیر ملکی شہریوں نے فنڈنگ کی، اس میں لندن میں جب بینک اکاؤنٹس کھولے گئے ملینز اینڈ ملینز آف ڈالرز اینڈ پاؤنڈز اس میں آئے، اس میں نہ سورس ہے نہ اوریجن ہے جو قانون کہتا ہے کہ آپ نے ظاہر کرنا ہے، وہ بینک اکاؤنٹس کنسیل کیے گئے۔ آپ نے مڈل ایسٹ سے اربوں روپے کی فنڈنگ کی
جو آپ کے اپنے کوآرڈینیٹر جو ذوالقرنین علی خان ہے وہ ویڈیو پہ آ کے تسلیم کرتے ہیں، وہ تمام کی تمام فنڈنگ ہنڈی کے ذریعے آئی، اس کا کچھ حصہ پی ٹی آئی کے امپلائیز کے پرسنل پرائیویٹ بینک اکاؤنٹس میں آیا، کیش چیک کے ذریعے وہ پیسہ وڈرا کیا گیا، اس کا سیمپل ایویڈنس موجود ہے، ایک آڈٹ رپورٹ ہم نے جو بنوائی تھی مارچ 2013 میں، اس میں اس کے شواہد موجود ہیں۔ تو یہ آسٹریلیا سے فنڈنگ ہوئی، یہ تمام جو فنڈنگ ہے یہ ڈسکلوز ہی نہیں کی گئی، ایک تو غیر قانونی تھی، غیر ملکی اس میں انوالو تھے، غیر ملکی کمپنیاں انوالو تھے، غیر ملکوں میں اکاؤنٹس کھولے گئے۔ آپ اکاؤنٹس کھول ہی نہیں سکتے پاکستان تحریک انصاف کے نام ہے کسی بیرون ملک میں، آپ یہ سیاسی جماعت کسی اور ملک میں رجسٹر کر ہی نہیں سکتے، یہ آپ کا قانون ہے۔ آپ غیر ملکیوں سے آپ نے پیسہ لیا، آپ نے مڈل ایسٹ سے پیسہ لیا، ہنڈی کے ذریعے آیا، تو یہ پھر جب 23 بینک اکاؤنٹ نکلے اس میں لاکھوں ملینز آف ڈالرز اینڈ پاؤنڈز نکلے۔ اب مجھے بتائیے کہ یہ تو ایک بہت بڑا پھر میگا سکینڈل ہو گیا نا، کہ اس میں منی لانڈرنگ ہے، آپ نے اکاؤنٹس میں پرائیویٹ پیسہ ہنڈی کے، دیکھیے میرے پاس جو ثبوت ہے کہاں آیا، میرے پاس ثبوت تو پی ٹی آئی کے اپنے امپلائیز لے کے آئے نا، میرے سامنے بیٹھ کے انہوں نے مجھے بتایا کہ جی آج رات کو ہم نے فلانی کمپنی سے اتنے ہمیں کروڑ روپے وہ ملے شناختی کارڈ پہ ہنڈی کے ذریعے، پھر ہم نے وہ بینک اکاؤنٹ میں جمع کرائے، کیش چیک سے ہم سے لے لیے گئے۔ تو یہ تمام ثبوت تو میرے سامنے خود پارٹی کے اپنے لوگ لے کے آئے۔ پھر جب میں نے اس کی تحقیقات کی تو یہ دائرہ اس کا وسیع ہوتا گیا، اور دائرہ اتنا وسیع ہو گیا کہ یہ پھر یہ جب اسٹیٹ بینک تک بات گئی، اور وہاں سے جب 23 اکاؤنٹ نکلے۔ اب مجھے بتائیے کہ وہ جو 23 بینک اکاؤنٹ ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کے ہیں، اس کے نام پہ ہیں، وہ کھولے گئے، اس کو ٹاپ لیڈرشپ آپریٹ کرتی تھی، اس میں ملینز اینڈ ملینز آف ڈالرز اینڈ پاؤنڈز آئے، تو وہ کدھر گئے، کس کے اکاؤنٹ میں گئے، کہاں، کیونکہ وہ ظاہر ہی نہیں ہے، وہ سسٹم میں ہے ہی نہیں وہ پیسہ۔ تو یہ بہت ایک بڑی گھناؤنی قسم کا یہ معاملہ تھا۔ لیکن اس میں یہاں دو سوال بنتے ہیں، آپ نے بڑا واضح بتایا، بہت اچھا کیا۔ ذوالقرنین، آپ نے جو اپنے وہ لکھا ہے اس میں ذوالقرنین خان کا لکھا ہے، عارف نقوی صاحب کا لکھا ہے، عمران چودھری صاحب کا لکھا ہے، انین مسرت صاحب کا، چیکو صاحب کا، ان کا مینشن آپ نے کیا ہوا ہے، اور ایک جگہ پہ یہ بھی مینشن ہے کہ ریحام خان کی کتاب کے حوالے سے کہ کوئی 66% جو 2013 کے فنڈز تھے اس کا بھی کچھ نہیں پتہ ہے۔ اس پہ سر یہ جو جن لوگوں کے نام آپ نے لیے ہیں، کیا واقعی یہی لوگ ہیں اصل میں ساری کی ساری، انکلوڈنگ عارف نقوی صاحب تو اس وقت ایرسٹ ہیں؟ کیا کہیں گے سر؟ ہاں دیکھیے، یہ میں نام اس لیے نہیں لیتا کہ میرا مقصد کسی کی دل آزاری نہیں ہے، نہ ہی میں تو عدالت میں سب کچھ لکھ کے دے دیا ہے۔ مثلا ایک مثال آپ کو دیتا ہوں کہ عارف نقوی صاحب، اب سر حقائق کے لیے سوری سر ٹائم نہ لیں، لیکن یہ عارف، ہاں میں یہ چاہوں گا کہ آپ نام لیں کیونکہ نام لیا ہوا ہے، اب تو معاملات اوپر آ گئے ہیں۔ جی سر۔ نہیں مطلب یہ نا کہ میں تو چاہتا ہوں کہ وہ اکاؤنٹس خود بخود پبلک کے سامنے آئے، اس کی فائنڈنگز رپورٹ سامنے آئے، تو یہ سب کچھ آ جائے گا کہ کون کون لوگ تھے، کیا کیا کر رہے تھے، کہاں سے پیسہ آ رہا تھا، کون نکال رہا تھا، کون کہاں لے جا رہا تھا، اور وہ سارا چیزیں ڈاکیومنٹ ہی نہیں ہے، تو یہ تو خود بخود عوام کے سامنے۔ لیکن آپ ایک مثال کے طور پہ آپ نے نام لیے، میں عارف نقوی کا آپ کو کہتا ہوں۔ عارف نقوی جو ہے ایک بزنس مین ہے پاکستانی اوریجن کے، اور انہوں نے ایک گروپ بنایا، ابراج گروپ، جس میں انہوں نے مختلف امریکہ میں انویسٹمنٹ وغیرہ، بل گیٹس فاؤنڈیشن، دوسری آگے پیچھے پیسہ جمع کر کے سوشل سیکٹرز میں ایک بزنس کی ایک ریلیشن شپ بنائی کہ وہ انویسٹ کرتے تھے ہیلتھ میں اور جگہوں پہ، تو وہ ان کی بہت بڑھ گئے، ایک امپائر بن گئے، $14 بلین تک وہ شاید ان کے ویلیو بن گئی تھی۔ اس پہ کچھ سوالات اٹھے، شکوک اٹھے، ان کی تحقیقات شروع ہوئی، تو امریکہ میں نیو یارک میں ایک کیس ہوا ہے جو ان کے خلاف ہے۔ اب یہ وہی عارف نقوی ہیں جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ پاکستان تحریک انصاف کے ایک بڑے میجر ڈونر تھے، اور انہوں نے بہت فنڈنگ کی ہے پاکستان، لیکن نہ آج تک پاکستان تحریک انصاف کے کسی نمائندے نے، نہ عمران خان نے، نہ کسی نے یہ کہا کہ ہاں انہوں نے فنڈنگ کی ہے یا نہ انہوں نے کوئی فنڈنگ نہیں کی۔ اب ان کے اوپر جب کیس چلا نیو یارک میں تو وہ ہیتھرو ایئرپورٹ سے اریسٹ ہوئے۔ اب جب اریسٹ ہوتے ہیں تو سب سے پہلے جو وہ ٹیلی فون نمبر اپنا دیتے ہیں، اپنا کانٹیکٹ نمبر دیتے ہیں، وہ وزیر اعظم پاکستان عمران خان کا دیتے ہیں، اور جب وہ وزیر اعظم بننے کے بعد یہاں ان کی اکنامک ٹیم میں بھی شامل تھے۔ کراچی الیکٹرک سپلائی کارپوریشن کی جو پرائیویٹائزیشن ہے اس کے حوالے سے بھی بہت سارے سوالات تھے۔ اب یہ برطانیہ میں ہاؤس اریسٹ ہیں، اور فیبری میں ان کی ایکسٹریڈیشن ہوگی، کیس چلے گا، اور اگر وہ ایکسٹریڈائٹ ہو جاتے ہیں، اب ان کا ایک پارٹنر ہے مصطفیٰ، مصطفیٰ جو ہے وعدہ معاف گواہ بن چکا ہے امریکہ میں،
تو یہ اب وہ جب چارے فیکٹس ہیں یہ سارے ان اکاؤنٹس میں بھی ہیں. اگر تو انہوں نے بڑی میگا فنڈنگ کی ہے تو یہ ان اکاؤنٹس میں موجود ہے, کیونکہ ہمیں تو ایک سیمپل کے طور پہ چیزیں دکھائی گئی ہیں, اس کو ابھی تک وہ منظر عام پہ نہیں آ رہی. تو یہ بھی ایک بہت بڑی, دیکھیں نا آپ, اتنی بڑی میگا فنڈنگ ہو رہی ہے, کس مقصد کے لیے ہو رہی ہے؟ تو بہت سوال اٹھتے ہیں. تو اب اس میں مجھے بریک کیا جا رہا ہے سر, مجھے بریک کے لیے میں آ رہا ہوں, مجھے بریک کے لیے کہا جا رہا ہے, میں دوبارہ آپ کی طرف آتا ہوں. ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں پھر واپس آتے ہیں. ویلکم بیک. ناظرین, یہ ہم چلا رہے ہیں آپ کو اسکرین پہ, لیکن یقین مانیے جو ہمارے پاس مٹیریلز ہے اس میں جو اکاؤنٹس ہیں مختلف جگہوں کا, یو اے ای, دبئی, آپ کے سعودی عرب, ڈنمارک, آسٹریلیا, یورپ کنٹریز, یو کے, امریکہ, اس میں جو نام ہیں اگر ہم آپ کو دکھانا چاہیں تو تقریباً کوئی صبح تک آپ کو انتظار کرنا پڑے گا, اتنے نام ہیں. اب میں جناب اکبر ایس بابر صاحب آپ کی طرف آتا ہوں. اکبر ایس بابر صاحب, ایک آڈٹ کرتے ہیں احسن آپ کے چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ صاحب جو ہیں, اور آپ ایک لیٹر لکھتے ہیں سپتمبر 30, 2013 کو, ٹھیک ہے سر. اس میں آپ جو مینشن کیا ہے چند چیزیں وہ میں چاہوں گا کہ اس کو ضرور آپ لوگوں تک لائیں, وہ سوال بنتا ہے. ایک تو یہ کہ جی آپ نے اس میں مینشن کیا ہے کہ جی پی ٹی آئی تبدیلی رضاکار موومنٹ جو ہے اس کا بھی اکاؤنٹ چیک کیا جائے, وہ اس میں آپ نے ریکویسٹ کی ہے تبدیلی رضاکار موومنٹ کا. دوسرا آپ نے لکھا ہے کہ انویسٹیگیٹ دا پوٹینشیل آف کانفلکٹ آف انٹرسٹ اینڈ ادر انلیگلٹیز انکلوڈنگ سوینڈلنگ آف منی ٹو دا ٹینیور آف ملینز آف روپیز بائی پی ٹی آئی آفس بیرر who sponsored real estate scheme in Kotla, Talhar and Banigala in the vicinity of Islamabad, as some of them are also manager of PTI accounts. یہ سر اس کے علاوہ آپ نے جو کوشچنز مثلا تھا اس میں آپ نے لکھا ہے کہ پلیز انویسٹیگیٹ دا پی ٹی آئی اکاؤنٹ اوپن, وہ کینیڈا, وہ تو مینشن ہو گیا. Please seek details of assets and source of income of close relative of the key PTI officers, bearers, particularly those that manage PTI account. Sir, اور آپ نے ایک بہت ہی اہم اکاؤنٹ شیئر کیا ہے. I am sharing detail of the bank statement of just one account in the name of PTI accountant Mohammad Arshad, which should be sufficient to open a Pandora box. اور اس کے بعد آپ نے ان کا اکاؤنٹ نمبر بھی دیا ہے, پیریڈ دیا ہے 1 جنوری 2011 سے 1 مارچ 2012 تک. دا کی ڈپازٹ ٹرانزیکشنز اوور دا پیریڈ, اپریل میں اتنے ہزار, 14 اپریل کو اتنے ہزار, بہت مدن رقم ہے موجود ہے, جون میں بھی ہے, اگست میں بھی ہے. کیا کہیں گے سر اس کے اوپر؟ پہلے تو سر میں آتا ہوں, اس کا بتا دیجئے سر, یہ احمد کیا پینڈورا باکس ہے اس کا, ارشد کا, سوری. دیکھیے میں نے جس طرح کہا نا کہ میں نے یہ تمام ثبوت, یہ میں نے جو اسپیشل آڈٹ ہوا, یہ عمران خان کے جو بردر ان لا ہیں عبدالاحد, وہ میرے گھر تشریف لائے اور انہوں نے کہا کہ میرا مطالبہ تھا کہ اکاؤنٹیبلٹی کمیٹی بنے. تو انہوں نے کہا کہ نہیں, آپ اس سے ڈیمانڈ سے دستبردار ہو جائیں, ہم ایک اسپیشل آڈٹ کرا لیتے ہیں اور اس میں جو فائنڈنگز ہوں گی سب بات سامنے آ جائے گی. تو بہرحال میں نے وہ مان لیا, حالانکہ مجھے کہا گیا کہ یہ لالی پاپ ہے. میں نے کہا بہرحال ان کو کرنے دیں. تو انہوں نے ایک اسپیشل آڈٹ کیا اور ایسن اینڈ ایسن کمپنی, جلال ایسن ان کے, وہ خود لے کے آئے. عمران خان نے اپنے دستخطوں سے, یہ بھی ایک عجیب سانیہ ہے کہ وہ اپنے لگائے ہوئے جو منصف ہے اس کو جب وہ انصاف کرتا ہے تو اس کو وہ اس کا انصاف بھی نہیں مانتے, جیسا کہ جسٹس وجی کے ساتھ ہوا. تو یہ آڈیٹر انہوں نے خود لگائے اپنے دستخطوں سے. جب وہ آڈٹ ہو گیا, اس کے اوپر ٹائٹل بھی ہے اسپیشل آڈٹ, یعنی یہ کہتے ہیں جی وہ آڈٹ ہی نہیں ہے, وہ اسپیشل آڈٹ اس کا سبجیکٹ ہے. عمران خان کے دستخط ہے, شاید مارچ 2013 کی بات ہے. تو اس میں وہ آڈیٹر آیا, اس نے یہ جب آڈیٹر میری وجہ سے کہ یہ آڈٹ ہو رہا تھا, تو میں نے اس آڈیٹر کو تمام ڈیٹیلز لکھی, آپ یہ بھی انویسٹیگیٹ کریں, آپ یہ بھی انویسٹیگیٹ کریں, اور یہ میں سیمپل ایویڈنس دیتا جاتا ہوں. تو میں آپ سے پہلی دفعہ شیئر کر رہا ہوں, مجھے آڈیٹر نے بتایا کہ جب یہ معاملات شروع ہوئے تو انہوں نے ریسٹرکٹ کر دیا کہ نہیں, آپ صرف
باہر کی جو فنڈنگ ہے اس تک آپ کریں اور رپورٹ بنائیں. تو اس پہ بھی پھر جب یہ تمام معاملات حقیقت سامنے آئی اور پھر انہوں نے اپنی آڈٹ رپورٹ میں لکھ دیا کہ جی یہ پرائیویٹ بینک اکاؤنٹس تھے جن لوگوں کی آئے اور اس میں سیمپل انہوں نے ایک کاپی فوٹو کاپی تک ایک اکاؤنٹ کی باقی دیتے نہیں تھے, اس میں بھی یہ چیزیں نکلی ہیں. تو میرے تمام الزامات ثابت ہو گئے. تو پھر مجھے ایک میٹنگ میں آڈیٹر نے بتایا کہ خان صاحب بحث میں الجھ گئے کہ آپ اکبر بابر کی زبان بولنے لگ گئے. تو انہوں نے کہا عمران یو بیٹر فائنڈ اے لائر. یہ بات ہے 2014 کی, یو بیٹر فائنڈ اے گڈ لائر, کیونکہ آڈیٹر نے تو دیکھ لیا اندر کے حالات کہ اندر تو یہ کین آف وارمز ہے, اندر تو بہت ساری خامیاں ہیں, خرابیاں ہیں. تو پھر اس کے باوجود پھر جب میں نے یہ کیس کیا, لیکن اس کے ایک اور 2-3 اور بھی بڑے پہلو ہیں, بڑے سنگین پہلو ہیں جو بڑے افسوسناک ہیں, بڑے تکلیف دہ ہیں. جو آپ نے ایفیڈیوٹ کی بات کی, میرے لیے بڑا شوق تھا کہ ہم لوگ کیا بنانے کیا نکلے تھے پاکستان کو. ہم نے کہا کہ یہ مدینہ کی ریاست خلیفہ وقت جو ہے حساب دیتا ہے, اور آپ ایفیڈیوٹ دیتے ہیں کہ آئی ایم ناٹ دیر از نو کانسیپٹ آف پبلک اسکروٹنی. میں اب اس کو پڑھ رہا ہوں, میں دیکھ رہا ہوں یہ وہی عمران خان ہے جس کے ساتھ میں نے 16-17 سال اپنی زندگی کے لگائے ایک بڑے مقصد کے لیے. اب وہ لکھ کے کہہ رہا ہے کہ میں جواب دہ ہی نہیں ہوں عام شہری کے سامنے, اور پھر تقریریں وہ کرتے ہیں. ایک اور بڑا اہم پہلو ہے کہ میں نے 14 نومبر 2014 کو کیس کیا, 15 نومبر کو ان کی پریس ریلیز آتی ہے میری کردار کشی کرتے ہیں, یعنی جس نے سوال کیا سب سے پہلے اس پہ کیچڑ اچھالا گیا. اس کے بعد جب الیکشن کمیشن نے ان کے خلاف فیصلے کیے, انہوں نے الیکشن کمیشن پہ کیچڑ اچھالا. اس کے بعد اسکروٹنی کمیٹی نے جب ان سے تحقیقات کی, اسکروٹنی کمیٹی پہ الزام لگا. جب ایک آڈیٹر ان سے سوال و جواب کرتا ہے, اس آڈیٹر پہ انہوں نے الزام لگایا. حتیٰ کہ یہ جو تازہ ترین یہ جو معاملہ ہے جو ابھی ایک بڑے میڈیا میں اخبار میں آج ہیڈ لیڈ سٹوری ہے, جس میں کور کمیٹی کے اجلاس میں چیف الیکشن کمشنر پہ انہوں نے جو باتیں رپورٹ ہوئی ہیں, اگر وہ صحیح ہیں تو یہ تو دیکھیں, یہ تو میرے نزدیک تو ایک الیکشن کمیشن آف پاکستان ایک بہت اہم ترین آئینی ادارہ ہے. جیسا کہ سپریم کورٹ ہے اتنی اس کی اہمیت ہے. اور جسٹس صدار رضا میرے نزدیک ایک بہت آنریبل جج ہیں. حالانکہ 5 سال ہم نے ٹوائل کیا ہے, 5 سال ہم نے آگے ہم میٹنگز اور ہیئرنگز اور سب کچھ. جب آپ ایسے الزام لگاتے ہیں تو یہ تو ایک پورے آئینی ادارے پہ حملہ کیا ہے آپ نے, اور اس پہ تو ہمارے ہائیسٹ جو ادارے ہیں انکلوڈنگ دا سپریم کورٹ, ان کو نوٹس لینا چاہیے کہ کیا یہ واقعی سچ ہے کہ اب چیف الیکشن کمشنر پہ ان کے اوپر سوالیہ نشان اٹھا رہے ہیں کیونکہ وہ آج قاضی ہیں. اس کا فوراً نوٹس لینا چاہیے. ٹھیک ہے سر, ٹھیک ہے, کسی صورت میں ٹھیک ہے, میں بالکل آپ کے ساتھ 22 کروڑ عوام کی آواز بھی میں شامل کرتا ہوں چیف جسٹس آف پاکستان سپریم کورٹ سے کہ سر یہ سو موٹو نوٹس لیں اس پہ کہ یہ جو الزامات اس طرح کا لگائے جا رہے ہیں بغیر ثبوتوں کے اور اس طرح کی بات کی جا رہی ہے تو ان لوگوں کے خلاف کارروائی ہو, چاہے وہ اس ملک کا حاکم وقت ہی کیوں نہ ہو, کیونکہ قانون سے کوئی بالاتر نہیں ہے. لیکن سر اکبر ایس بابر صاحب, میں یہاں ضرور پوچھنا چاہوں گا, جب آپ نے یہ مینشن کیا ہے کہ پی ٹی آئی آفس بیرر وہ اسپانسرڈ ریئل اسٹیٹ اسکیم ان کوٹلا, آپ نے کوٹلا کا حوالہ دیا ہے, تلہار کا دیا ہے, بنی گالا کا دیا ہے, یونیورسٹی آف اسلام آباد دیا ہے, تو مجھے یہ بتائیے سر یہ وہ کون لوگ ہیں؟ عوام یہ جاننا چاہتی ہے. اور اگر آپ یہ کہہ کر روکیں گے کہ جی نام نہیں لینا چاہتے, نہیں سر, ساری چیزیں سامنے ہیں. آپ عمران خان کا نام لے رہے ہیں, آپ دوسروں کا نام لے رہے ہیں, تو ان کا نام لیجئے جب آپ نے اپنے ریٹن اس میں لکھا ہے سر. جی سر. دیکھیے میں نے یہ واقعہ ہوا ہے کہیں 2011 میں آپ کو بیان کر دیتا ہوں, اور کیونکہ جس طرح کہا جاتا ہے نا کہ اگر آپ سچ بول رہے ہیں تو آپ کو یاد رکھنے کی ضرورت نہیں ہے, اور اگر آپ جھوٹ بول رہے ہیں تو آپ اکثر بھول جاتے ہیں کہ آپ نے پہلے کیا کہا تھا. تو مجھے اللہ کا کرم ہے کہ میں آپ کے سامنے وہی بات کرتا ہوں. میرے دفتر میں پارٹی کے ایک فاؤنڈنگ ممبر ہے کرنل یونس علی رضا صاحب, آج بھی حیات ہے, اللہ تعالیٰ ان کو صحت دے اور زندگی دے. وہ میرے دفتر میں آئے, وہ شکایت لے کے آئے کہ میں کوئی ریئل اسٹیٹ کا کوئی ایک اسکیم تھی, اس میں کچھ پارٹی کے سرکردگان لوگ جو تھے ان کے ذریعے انہوں نے کوئی انویسٹمنٹس کی تھی. تو اس میں ان کو شکایت تھی کہ میرے ساتھ دھوکہ ہوا ہے, اور ان شکایت تھی. پھر میرے دفتر میں ہی وہ ڈرافٹ جو تھا وہ فائنلائز ہوا, کیونکہ میں سمجھتا تھا کہ عمران خان اس پہ فوراً کارروائی کرے گا. تو انہوں نے وہ جو تمام تفصیلات بتائیں, اور جس شخص کے بارے میں انہوں نے کہا کہ اس کے بارے میں کہ ان کو بہت بڑے پیمانے پہ پیسے سے سوینڈل کیا گیا, تو وہ جو شکایت تھی وہ میرے دفتر میں فائنلائز ہوئی, وہاں سے ای میل ہوئی. اب عمران خان میری انگریزی سمجھتا تھا, کیونکہ 10 سال میں نے تمام پریس ریلیز ان کے بہاف پہ ساری میں بناتا تھا.
تو شاید ان کو یہ پتہ چل گیا کہ اس کے پیچھے اکبر باہر، کیونکہ مجھے واقعی میں سمجھتا تھا کہ عمران خان فوراً کارروائی کرے گا. تو پھر جب مجھے پتہ چلا کہ یہ ایک ریئل اسٹیٹ کی اسکیم ہے، جی نام میں اس میں پھر میں ڈاکٹر عارف علوی نے کو میں نے پھر یہ اسکیم جو تھی پھر بنی گالا میں ایک اور اسکیم بنی ریئل اسٹیٹ کی. تو میں نے پھر عارف علوی کو فون کیا. میں نے عارف علوی کو کہا کہ آپ لوگ سارے ریئل اسٹیٹ میں کیوں ایک وینچر میں انوالوڈ ہیں؟ یہ تو کانفلکٹ آف انٹرسٹ ہے کہ پارٹی کی ٹاپ لیڈرشپ جب ایک دوسرے سے بزنس ٹرانزیکشن میں انوالو ہوتی ہے تو اگر کوئی مسئلہ آتا ہے تو ایک دوسرے بزنس پارٹنر کو پروٹیکٹ کرے گا. تو اس طرح تو شفافیت ختم ہو جاتی ہے، ٹرانسپیرنسی ختم ہوتی ہے. یہی کانفلکٹ آف انٹرسٹ ہے. تو خیر انہوں نے کہا کہ مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، مجھے میرا وہ پلاٹ بکوا دو. اسی طرح عمر چیمہ کو میں نے فون کیا، اس کو یہ کہا، اس نے بھی یہی بات کی. یہ اسد کیسر میرے دفتر میں بیٹھا رہا، روزانہ بیٹھا ہوتا تھا اور اپنے گلے شکوے کرتا تھا کہ میری اتنی پیسے کی انویسٹمنٹ ڈوب گئی ہے، مجھے اس کا قبضہ نہیں مل رہا وغیرہ وغیرہ وغیرہ. اسی طرح کے یہ اور لوگ تھے. تو وہ ساری چیزیں پھر سامنے آ گئیں کھل کے، اور پھر اس کا پورا ڈیٹیل ان کے عمران. اور پھر میں نے جو خط لکھا ہے 7 ستمبر کا، اس میں یہ تمام تفصیلات میں نے لکھی ہوئی، کانفلکٹ آف انٹرسٹ، ریئل اسٹیٹ. اور کیونکہ پھر یہ دیکھیں نا، آپ نے برائی کو ہمیشہ یو ہیو ٹو نپ اٹ ان دا بڈ. آپ نے شروع میں اس کو روکنا ہے. اگر آپ نے شروع میں اس کو روک لیتے، کاش عمران خان جو ہوتا اس وقت بھی یہ فیصلہ کرتا کہ یہ راستے ہیں دو، اس راستے پہ چلنا ہے تو اصلاح کا راستہ ہے، اس راستے پہ وہی بیٹن ٹریک ہے جس پہ وہ چلا. اگر وہ اس راستے پہ چلتا تو یقین کیجئے کہ آج پاکستان کی سر آپ نے جو سر یہ رونا آپ کا ہی نہیں ہے، 22 کروڑ عوام کا، ہم اس پہ نہیں جا رہے. میں یہی تو چاہ رہا ہوں کہ آپ بتائیں کہ کن لوگوں کے اکاؤنٹس کے بارے میں کہا آپ نے؟ پوری پارٹی 40,000 لوگوں کے لیے تو نہیں کہا نا سر. میں نے آپ کو وہ کون لوگ تو جو اکاؤنٹس ڈیل کرتے تھے؟ یہ پاکستان تحریک انصاف کے اس وقت میرا خیال ہے 4-5 لوگ اکاؤنٹس ڈیل کرتے تھے. اس میں اگر میری یادداشت ٹھیک ہے تو اس میں عامر کیانی تھے، اس میں سیف اللہ نیازی تھے، اس میں ایک ڈاکٹر صاحب بھی شاید تھے. اس کے علاوہ تو یہ 4-5 نام تھے. تو میں یہ نہیں کہہ رہا ہرگز کہ یہ تمام لوگ اس قسم کی کسی قسم کی کوئی اس میں صرف یہ کہہ رہا تھا کہ ہم نے جو ثبوت دیے ہیں اس بیسس پہ یہ تحقیقات بنتی ہے، کیونکہ ایک بڑی میگا کرپشن ہو رہی ہے پارٹی میں. تو یہ جو چونکہ جب خزانے کے جو خزانچی ہوتا ہے تو وہ تو لازماً اس آڈٹ کا حصہ اس کو بننا چاہیے، کیونکہ آڈٹ کی نیچر یہی تھی. تو اس حوالے سے میں نے یہ ان سے سب درخواست کی تھی. اس وقت آڈیٹر کو میں نے یہ لکھ کے دیا تھا. بہرحال وہ نہیں ہوا، جس کا نتیجہ یہ ہے کہ آج یہ کیس جو ہے یہ ایک قومی کیس بن چکا ہے. قوم کی اب اس سے توقعات ہیں. اگر یہ بات یہاں تک پہنچتی میں یہاں روکوں گا، میں یہاں روکوں گا کیونکہ مجھے ایک بریک کے لیے کہا جا رہا ہے. بریک کے آتا ہوں، اور اس سے کیونکہ ٹائم لیمیٹڈ ہے، بہت لیمٹ ہوتا ہے ٹائم کا، تو ہم ان سے آپ سے کچھ اہم کویشچن کریں گے انشاءاللہ. ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں پھر واپس آتے ہیں. ویلکم بیک. اکبر ایس بابر صاحب، میں ایک اور بہت اہم پوائنٹس آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، اس کی ضرور وضاحت کریں. ظاہر ہے یہ جو آپ کا ہے وہ پولیٹیکل پارٹی ایکٹ 2002 کے حوالے سے ہے، اور پھر اب یہ سارا ریپیل ہو کے الیکشن ایکٹ 2017 پہ آ چکا ہے، اور یقیناً اس میں جو سزا ہے جو کچھ بھی ہے وہ اپنی جگہ موجود ہے. لیکن آپ کے جو جن کے خلاف آپ نے کیس کیا ہے وہ 2 پوائنٹس اٹھائیں گے. ایک تو یہ اٹھانا چاہ رہے ہیں وہ کہ جی آپ کو شوکاز دیا گیا، یا آپ کی پی ٹی آئی سے کوئی ناراضگی تھی جو شروع میں آپ نے کلیئر کر دیا گیا کہ اس طرح. دوسرا جو اہم پوائنٹ ہے، ٹیکنیکل پوائنٹ ہے، وہ ہے فورن ڈونیشنز اور فورن ڈونیشن ایڈ. تو وہ یہ لانا چاہ رہے ہیں کہ جی فورن ڈونیشن ایڈ اگر ہے تو اس میں شاید یہ سوال نہیں بنتا ہو. آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیے یہ معاملے کو کنفیوز کرنے کی کوشش ہے. ہمیں اس بحث میں جانے کی کیا ضرورت ہے. میں آپ سے یہی عرض کر رہا ہوں کہ پاکستان کا قانون بڑا سمپل ہے کہ ایک پاکستانی شہری ذاتی حیثیت میں کسی سیاسی جماعت کی فنڈنگ کر سکتا ہے. اب جب آپ وہ پروہیبٹڈ، اگر پاکستانی کمپنی بھی کرے، این جی او بھی کرے، وہ پروہیبٹڈ ہے. اور اگر غیر ملکی کریں اور غیر ملکی کمپنیاں کریں اور تو وہ پھر فورن ایڈڈ کی کیٹیگری میں چلا جاتا ہے، کیونکہ پھر وہ فورنرز آ جاتے ہیں.
ہم اس بحث میں پڑھتے کیوں ہیں؟ ہمیں بحث تو یہ ہے کہ بھئی ایک بہت بڑے پیمانے پہ غیر قانونی عمل ہوا ہے جس کے بہت سارے اس کے پہلو ہیں، ہم نے یہ ڈسکس کیا ہے. اب ایک مجاز عدالت ہے جو الیکشن کمیشن آف پاکستان ہے، یہ سپریم کورٹ کے فیصلے کی مثالیں دیتے ہیں. بھائی سپریم کورٹ نے تو اپنے فیصلے میں یہ میرا جو کیس تھا اس کا حوالہ دے کے وہ معاملہ تمام الیکشن کمیشن میں ریفر کر دیا کہ ٹرائل کورٹ الیکشن کمیشن آف پاکستان ہے. جب الیکشن کمیشن آف پاکستان فیصلہ کرے گا تو امیڈیٹلی فیصلہ کیا ہوگا؟ فیصلہ یہی، اگر تو ہماری الزامات تسلیم ہوتے ہیں اور پروہیبٹڈ فنڈنگ ثابت ہو جاتی ہے اور انلیگل فارن فنڈنگ بھی ثابت ہو جاتی ہے، تو سب سے پہلا کام تو یہ کہ وہ جو جتنا پیسہ ہے جس کا تعین ہوتا ہے وہ بھاگ کے سرکار ضبط ہوتا ہے. پھر جو لوگ اس میں انوالوڈ ہیں ان پہ تاحیات پابندی لگتی ہے کہ کسی سیاسی جماعت کے کوئی عہدہ نہیں رکھ سکتے. پھر اس کے نیچے اگر یہ 23 بینک اکاؤنٹس کی تمام فورینزک ایکسرسائز ہوتی ہے تو یہ ایک بہت بڑی انلیگیلٹی ہے کہ آپ نے غیر قانونی اکاؤنٹ کھولے ہوئے ہیں، اس کو آپریٹ کر رہے ہیں، اس میں پیسہ آ رہا ہے. تو جو لوگ اس میں ملوث تھے ان کے خلاف پھر قانونی کارروائی ہوتی ہے، چاہے وہ منی لانڈرنگ کی ہو، چاہے وہ کنسیلمنٹ آف اکاؤنٹس کی ہو، چاہے وہ کرپشن کی ہو، چاہے وہ مس ڈکلریشن آف ایسٹس کی ہو کہ آپ کو اتنے پیسے آئے آپ نے ڈکلیئر نہیں کیے. تو بہت سارے اس کے پھر اور پہلو نکلتے ہیں. اور پھر آخر میں جا کے اگر الیکشن کمیشن سمجھتا ہے کہ اتنا بڑا سنجیدہ اس میں الزامات جو ہیں وہ صحیح ہیں تو پھر وہ ایک ریفرنس کی ریکمنڈیشن کرتا ہے. لیکن میرا ہرگز یہ مقصد نہیں ہے کہ پاکستان تحریک انصاف اس کیس کے نتیجے میں ڈیزالو ہو. یہ لوگوں میں خوف دلانا چاہتے ہیں، یہ فیئر انسٹل کرنا چاہتے ہیں کہ یہ اتنے اس کے بڑے کانسیکوینسز ہیں، ہمارا نظام بیٹھ جائے گا، ہماری ساری پارلیمنٹ بیٹھ جائے گی، سیاسی جماعت ڈیزالو ہو جائے گی، جس کی وجہ سے پوری ایک قیامت آ جائے گی. ہرگز ایسا نہیں ہوگا، ہرگز ایسا نہیں ہوگا. اور انشاءاللہ پاکستان تحریک انصاف اپنی جگہ پہ قائم رہے گی. لیکن جن لوگ جو اس میں ملوث تھے وہ ذمہ داری تو ان کو لینی پڑے گی، ان کو قانون کے نیچے آنا پڑے گا. اور جہاں تک یہ کہتے ہیں کہ جی آپ کی کوئی ذاتی نہ، دیکھیں میں آج آپ کے فورم سے کہہ رہا ہوں میری عمران خان سے کسی قسم کی کوئی ذاتی دشمنی نہیں ہے، کسی قسم کا کوئی ذاتی اختلاف نہیں ہے. میری حد الوسع کوشش رہی کہ میں عمران خان اور اس کی لیگسی کو بچا سکوں. میری حد الوسع یہ کوشش رہی کہ عمران خان اس پروسیس میں ڈسگریس نہ ہو. لیکن اگر وہ یہ سمجھتا ہے کہ وہ قانون سے بالاتر ہے، لارجر دین لائف ہے، اور وہ پاکستان تحریک انصاف کا ایک والی وارث بن گیا ہے، سیاہ و سفید کا مالک ہو گیا ہے، یہ ہمارے لیے قابل قبول نہیں ہے. ہم نے تحریک انصاف بنائی تھی پاکستانی اور پاکستانی قوم کے لیے کہ ہم نے ایک تبدیلی لانی ہے. اس تبدیلی کے لیے ہم نے وہ تمام اصول اپنے اوپر لاگو کرنے تھے. وہاں شخصیات کی کوئی اہمیت نہیں تھی. ہم نے تحریک انصاف کو ایک ادارہ بنانا تھا. جب آپ ادارہ بناتے ہیں تو اس میں انڈیویجولز کی کوئی حیثیت نہیں ہے. کل وہی معاملات اگر مجھ پہ آتے ہیں تو میں بھی اس میں روندہ جاؤں، کوئی بات نہیں، کیونکہ آپ بہت بڑے مقصد کے لیے کام کر رہے ہیں. تو یہ ایک بہت کمپلیٹلی غلط فہمی اور جان کے کریٹ کی گئی کہ میری کوئی عمران خان سے، میں آج بھی کہتا ہوں، آج ہم ڈاکٹر صاحب، آج ہم جدھر کھڑے ہیں نا ڈاکٹر صاحب، میں آپ سے آج بھی کہتا ہوں، اس لیٹ سٹیج پہ بھی کہتا ہوں کہ عمران خان کو اس لیٹ سٹیج پہ بھی اب سوچنا چاہیے کھلے دل سے. جس روش اور جس راستے پہ یہ چلا یہ تباہی کا راستہ ہے. ابھی بھی اس کو سوچنا چاہیے کہ کیسے وہ اصلاح کے راستے پہ آ سکتا ہے. لیکن شاید ابھی اس کو قربانی دینی پڑے کہ وقت ایسا آ گیا ہے کہ میں نے سزا کے بعد اور قربانی کے بعد ہی ممکن ہو سکتا ہے سر. سزا اور قربانی کے بعد میں صرف دو چیزیں سر آپ سے دو. لیکن میں ایک بات کہہ دوں، دیکھیں میں نے الیکشن کمیشن کے باہر کھڑے ہو کے کئی دفعہ یہ کہا، میں نے کہا کہ آپ صرف الیکشن کمیشن کو اختیار دیں، وہ آپ کو فورینزک آڈٹ کرے، لیٹ دا چپس فال. پارٹی کی صفائی ہوتی ہے، کرپشن کا پاک ہوتا ہے، جو لوگ رسپانسبل ہیں وہ نشاندہی ہوتی ہے، ہم اس کو صاف کرتے ہیں، معاملہ ختم. لیکن کچھ سننے کے لیے تیار نہیں تھا. اب یہ کیس اس حد تک جا چکا ہے. ٹھیک ہے سر، میں اب جو بھی ہے صحیح ہے، آپ نے بہت، آپ ہاں بالکل ہوں گے اور اس میں جانا پڑے گا اگر انہیں پارٹی صاف کرنی ہے. عمران خان کو آپ کا پیغام بہت ہی میرٹ پہ ہے. اب یہ ہے کہ میرٹ پر اس کا فیصلہ ہو، قانون کے مطابق ہو، نہ آپ کی خواہشات چلے گی، نہ عمران خان کی، نہ میری، نہ کسی اور کی. میرٹ پہ جو چارجز لگتے ہیں، جن پہ لگتا ہے، جن کے خلاف ثابت ہوتا ہے، جو کچھ بھی ہو سکتا ہے الیکشن ایکٹ 2017 کے تحت، اور یہ 2000 پارٹی جو ریپیل ہوئی ہے، پارٹی ایکٹ 2002، وہ ریپیل ہو کے الیکشن ایکٹ 2017، اس میں جو سزا ہے وہ سزا ملنی چاہیے جس کو بھی ملنی چاہیے. 5 دسمبر کو سردار رضا الیکشن کمیشن، چیف الیکشن کمشنر جو ہیں وہ اس عہدے سے جا رہے ہیں. 2 ممبر رہ جائیں گے، اس لیے اس کا فیصلہ 5 دسمبر سے
ہونا پہلے بہت ضروری ہے. یہ پوری قوم کو پتہ ہونا چاہیے کہ 5 دسمبر سے پہلے اس کا فیصلہ آنا بہت ضروری ہے, ورنہ اگر 5 دسمبر کے بعد زدہ رضا چلے گئے تو پھر حکومت کا بھی ایک ڈسکریشن ہوگا اپوزیشن کے ساتھ مل کے کہ نیا نام لائے, اور حکومت کبھی نہیں لائے گی اگر وہ انٹرسٹڈ ہی نہیں ہے اس الیکشن اس فنڈنگ کے کیس کے میرٹ پہ فیصلے کے لیے. تو بہت ضروری ہے, یہ واچ کرنے کا ہے, سپریم کورٹ کے چیف جسٹس بھی واچ کریں اور 22 کروڑ عوام بھی واچ کریں کہ میرٹ پہ فیصلہ ہے, جو سچ ہے وہ سامنے آ جائے. ڈاکٹر دانش کو اجازت دیجیے, آپ کا بھی شکریہ. اکبر صاحب وقت ختم ہوا چاہتا ہے, ڈاکٹر دانش کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.